بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹس. ناظرین، آج ایک ایسی سٹوری چونکا دینے والی جو یقیناً آپ کی اس کی فوٹیج دیکھ کے بھی حیران رہ جائیں گے. یہ وفاقی دارالحکومت ہے. چلو یہ کوئی دوسرے اضلاع میں، سندھ کے کچے کے علاقے میں یا سینٹرل پنجاب میں یا جنوبی پنجاب میں یا بلوچستان میں کہیں ہو رہا ہو، ویسے تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جہاں کا بھی ہوگا اس کی قدر عزت ایک جیسی ہونی چاہیے. لیکن یہ وفاقی دارالحکومت ہے اور یہاں کیا جنگل کا قانون ہے. ہمارے سینئر ساتھی ہیں جناب ملک محمد نواز شوقی صاحب، کل انہوں نے ایک ایسی سٹوری پکچرائز کی، خود جا کے وہاں پہ ویڈیو بنائی، ان کی حالت بھی غیر ہو گئی. تو آج ہم ان سے جانیں گے. شوقی صاحب، یہ جو کل آپ پہنچے وہاں پہ موقع پہ ٹرالی بھری ہوئی تھی، یہ جو ہسپتالوں میں آپریشن ہوتا ہے، کچھ مریضوں کے گردے نکال دیے جاتے ہیں، نکارہ ہوتے ہیں، پیتے کا آپریشن ہو گیا اور انسان کے کئی مسائل ہیں. تو وہ ٹرالی بھری ہوئی تھی، تو کیسے آپ ادھر، آپ کو کیسے کسی سرکاری بندے نے اطلاع دی یا ویسے ہی آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرالی کس چیز کی بھری ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مانگٹ بھائی. اب دیکھیے، میں اس وقت سیکریٹریٹ میں تھا اور یہ منڈی موڑ پہ تھا. کسی دوست نے مجھے کہا کہ یار شوقی صاحب، آپ اس طرح کی سٹوری کرتے رہتے ہیں انسانی جانوں کے ساتھ جو کھیلتے ہیں. خیر میں چلا گیا. میں جب پہنچا ہوں تو گاڑی میں نے باہر لگائی ہے. اب میں نے کافی گھومنے میں مجھے بڑا ٹائم لگا ہے، مگر ہو گئی تھی بیچ میں روزانہ بھی شروع ہوئی. وہ یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا ٹرالی کو تو کچھ لوگ کھڑے تھے. جب میں ادھر گیا ہوں تو کہتے نہیں جی نہیں ادھر نہیں آنا، وہ راستہ بند ہے. میں نے کہا یار میں نے راستہ ڈھونڈ لیا جو جس راستے پہ میں جانا تھا. پر خیر لمبی بات کیا، میں پہنچ گیا ٹرالی کے پاس. میں نے کہا جی اس کا اوپر سے کپڑا اٹھاؤ. کہتے نہیں کپڑا شپڑا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ ہے کون؟ میں نے کہا اچھا، ٹرالی کو ڈھانپا ہوا تھا اوپر سے وہ سبز سا کپڑا نہیں ہوتا ہاں ہاں، جو گرمیوں میں ہم لگاتے ہیں، وہ کپڑا تھا. کہتے نہیں سر یہ تو آرڈر نہیں ہے. میں نے کہا آرڈر ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں افسوں کا. میں نے کہا جو بھی افسر ہے ان سے میری بات کرو، فوٹیج میں اس کی بناؤں گا. اچھا. خیر وہ پہلے دائیں بائیں شائیں کرتے رہے، آدھا پونا گھنٹہ لگا. میں نے کہا بھائی بات سنیں، اگر مجھے یہ کھول کے دکھا دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، نہیں تو میں یہ فوٹیج میں دکھاؤں گا کہ اس میں ہے کیا ہے، کوئی آپ کچھ بھی کریں. خیر انہوں نے پھر تو بات کی. کہتے ہیں ہم نے ڈائریکٹر سنٹری ورکر سے بات کی ہے تو وہ عطا صاحب، ملک عطا صاحب سے. خیر پہلے میں نے کہا مجھے نمبر دے، میں خود بات. کہتے جی ہماری تو نوکریوں کا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے نمبر دے دیں، میں خود بات کرتا ہوں. خیر مگر انہوں نے نمبر دیا میرا تو انہوں نے نمبر نہیں اٹھایا. لیکن پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ بنا لیں. وہ آپ فوٹیج میں دیکھ ہی لیں. ہاں. اس وقت میں یہ I-10 کے سامنے یہ ڈمپ کوڑا ڈمپ کرتے ہیں اور یہ ہے ٹریکٹر ٹرالی جناب، اس کو چیٹیے کا لگا ہوا ہے. اور بڑی مشکل سے میں نے یہ انہوں نے پھر پہلے تو مجھے فوٹیج نہیں بنانے دے رہے تھے، اور پھر کوئی ڈائریکٹر ہیں کوئی ملک عطا صاحب کا، ان سے انہوں نے پوچھا ہے. پھر میں نے اپنا نام بتایا کہ ملک نواز شوقی، خبریں ٹی وی اور اس سے شوقی ٹی وی سے آیا ہوں. ناظرین آپ یقین مانیے کہ ابھی آپ کو میں آگے جال کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اور وہ تو ہے یا ایسا نہ، اور لیکن ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگوں کے گردے جس طرح ہم پنڈی میں کر رہے تھے. اور یہ آپ دیکھیں اوپر چلتے ہیں جی، ذرا پہلے دیکھتے ہیں. وہ نہیں کیتا سی بیٹھتے اسوں ہلائیں ذرا کسے. ناظرین یہ دیکھیں جی، یہ انسانوں نے اذان ہو اور ہلائیں جی ذرا، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جی جی وارث بھائی یہ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ اور اوپر لے لفافہ لائیں. وہ دیکھیں یہ اسلام آباد کی یہ اسپتال کی انتظامیہ کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ناظرین اس میں بہت کچھ پڑا ہے. اور یہ آپ یہ پوری ٹرالی بھری ہوئی ہے ناظرین، کھڑا نہیں. ناظرین ساتھ ساتھ فوٹیج دیکھتے رہیں. تو پھر کیا ہوا جی ملک صاحب، کیا دیکھا آپ نے ٹرالی کے اندر، کیا تھا؟ سرکار اس میں وہ جو سرنجیں وہ انجیکشن والا وہ گن اور پتہ نہیں اتنے لوتھڑے جو مطلب انسانی اعضاء کے. پھر وہ مجھے تو خیر ادھر الٹیاں آ رہی تھی. ہاں آپ کی طبیعت بڑی وہاں پہ خراب ہو گئی تھی. زیادہ خراب ہوئی.
اور پھر میں مغرب بھی ہو رہی تھی، پھر میں نے وہ جو فوٹیج بنا کے میں آ گیا. خیر صبح پھر میں نے پھر ڈائریکٹر صاحب کو کال کیا ہے، اچھا یہ ملک عطا صاحب کو. میں نے کہا جناب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ ہے کدھر سے، یہ آیا کہاں سے ہے یہ چیزیں، کیونکہ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمپلیکس کے اندر سے یہ آ رہی ہیں چیزیں. بالکل صحیح بات. اور کوئی بندہ بھی نہیں سوچ سکتا سر. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو سر منسٹری انٹیریئر میں ہوں، اور میں نے کہا جناب میں نے آپ سے ملنا ہے. میرا یہ تھا کہ میں اس ڈرائیور سے وہ بندے سامنے لائیں کہ میں ان سے انٹرویو لوں کہ یہ کہاں سے لیا ہے. خیر انہوں نے کہا میں آؤں گا تو بتاؤں گا. خیر 2-3 بجے پھر میں نے کال کی. انہوں نے کہا جی میں ادھر نہیں ہوں، میں کہیں دور ہوں. اچھا تو آپ ایسا کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا جناب میں نے مسئلہ وہی جو اسپتالوں کا یہ جو چیزیں ہیں. کہتے ہیں تو وہ تو ہم نے چلان بنا کے بھیج دیا مجسٹریٹ صاحب کو. اچھا. آپ پھرتی یہ دیکھیں ہاں کہ سر یہ کرمنل کیس ہے ماگر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں. اور انہوں نے چپ کر کے ایک سادہ جہا جڑا نا پھر ادھر یہ وے کہ سب تو بڑی گل صاحب جڑا میں دکھ لگا اس گند فضلے والی ٹرالی دے اوپر ماشاءاللہ لکھا پیا ہے. وہ تو دیکھیں نا سوکی صاحب، آپ کے جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن اب ہم کتنے مسلمان رہ گئے ہیں، کتنے ہم اسلامی اقدار کا قدر کرتے ہیں. مجھے میری بات سن لیں. کرپشن کی کمائی سے بنائی ہوئی کوٹھی پہ نہیں لکھا ہوتا ھذا من فضل ربی؟ ہے یا نہیں؟ سر وہ تو چلو جو بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس گندی ٹرالی کے اوپر ماشاءاللہ نہیں لکھا ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے لکھا، ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں دم خم نہیں رہا، پھر آپ نے ان کو نشاندہی کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا سنیے نا، وہ جو لڑکے تھے ادھر انہوں نے کہا جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہماری پکچر بیچ میں نہ آنے دینے، اور وہ ہی پڑے ہیں. اچھا. میں نے کہا یار میں آپ کو نہیں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے وہ جو فوٹیج آپ کو دکھائی ہے. خیر اس کے بعد جناب میں نے جڑا ایک لمحہ فکر یہ کہ ٹرالی کسے بندے دی، سب جگہ جگہ تو دیتے سی ڈی اے لکھا پیا. یعنی ٹرالی پرائیویٹ ہے ٹرالی، تو مونوگرام سی ڈی اے کے سارے چاروں طرف سی ڈی اے لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے سر کہ اس میں کیا کیا جرم ہو رہا ہے. سر اس میں شراب کی بوتلیں جا رہی ہیں، اس کو تو کوئی بھی نہیں روکتا کہ یار ایک محکمے کی ٹرالی ہے. یہ لمحہ اس میں کوئی بندہ اغوا کر کے لے جا رہا ہے، کون کسی کو کیا پتا ہے یار بندہ قتل کر کے لاش لے کے جا رہے ہیں نا، کیونکہ اس میں تو ان کو تو پتا ہے کام. سر وہ ٹرالی بھی کافی 2-3 فٹ تو اونچی ہوتی ہے چاروں طرف سے، بندہ نہیں دیکھ سکتا بیچ میں کیا ہے. نہیں دیکھ سکتا. اور میں جب اوپر چڑھا ہوں یقین مانیے اتنی پنڈے بدی ہوئی تھی کوئی بڑے موم کے لفافوں میں، نیچے ہی لگتا تھا. یہ کافی تو آپ نے کھلوائی بھی ہیں. وہ تو 2 کھلوائیاں پھر الٹیاں لگ پی ہیں، مطلب پھر کھلونی نہیں ہوگی سی. اچھا ہوں مقصد اس چیز نال ہے کہ سر اگر وہ ہو گیا، پہلی گل ہے کہ پیمز دے وچ کیا وہ ڈاکٹر انسان نہیں ہو؟ نہیں وہ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم اتنی سٹوریز کرتے ہیں جس طریقے سے لوگ وہاں پہ پیمز میں جاتے ہیں یا پرائیویٹ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، شفا میں جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ انتہائی ناروا اور غیر انسانی سلوک ہوتا ہے. تو یہ اس سے بھی بڑھ کے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ یہ ٹرالی پیمز سے بھر کے گئی. سر میں نے یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں نا ملک عطا صاحب، ان سے میں نے پوچھا ہے نا کہ میں نے کہا جی وہ فون پہ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا نام ہے یہ پیمز کی ہے. میں نے کہا سر میں ڈرائیور سے پوچھنا تھا کہ یہ بھری کہاں سے ہے. کہتے ہیں صاحب وہ تو میں بتا دیتا ہوں، ہم نے چلان بنا کے وہ مجسٹریٹ صاحب کو بھیج دیا ہے. نہیں چلان بنا کے تو مجسٹریٹ کو بھیج دیا ہے. کوشچن یہ ہے کہ اگر پیمز سے وہاں I-10 گئی جی تو راستے میں 2-3 تھانے آتے ہیں، چوکیاں آتی ہیں. بالکل. اور اگر یہ کسی اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے گئی تو پھر دیکھا جائے گا کہ راستے میں کتنی چوکیاں آئی اور کتنے ناکے آئے. تو یہ اگر اتنی پولیس کو بھی نہیں پتا چلا تو یہ تو نہ صرف ڈی سی اسلام آباد کے لیے، آئی جی اسلام آباد کے لیے، متعلقہ تھانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ انسانی اعضاء کو اس طرح لے جایا جا رہا ہے. ماگٹ بھائی میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جو تھانہ منڈی ہے نا، میرے خیال میں کوئی 300 گز دور ہے تھانہ سبزی منڈی، اور اس کی چوکی دوسری طرف ہے، یہ سینٹر میں کھڑی ہے. ویری گڈ. ان کے درمیان میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے اتنا نہیں پتا وہ تھانے چ نہیں موبائل پھرتی ہوتی یہ ٹرالی کے کدوں کی پہ یہ کی ہو گیا. سب تو بڑی گل ہے سر کو سیمپل کیوں نہیں انہوں نے لیتے ہوتا، اور اس کی ٹرالی کی جو ہوا کوئی نکال کے گیا ہے اس کو ویسے ہی کوئی جو بھی ہوا وہ کہ انہوں نے کم سی کم سے کم سیمپل تو کدھر فریزر کر دیں یا سٹور کر دیں، کم سے کم وہ یہ سارا ریکارڈ اڑا رہے ہیں. نہیں تو سوکی صاحب مجھے یہ بھی تو بتائیں نا کہ انہوں نے چلان بنا کے بھیجا پیمز کے خلاف، تو پیمز کے کون کون سے
کمپلیکس ہے, تو اس کے کون کون سے ڈاکٹر یا ملازم نامزد کیے انہوں نے, وہ بھی تو آپ اس سٹوری پہ کیا کام آپ نے؟ سر ابھی تک میں نے وہ جو اس کی مطلب جو انہوں نے چلان بھیجا ہے وہ میں نے نکلوایا ہے, اس میں صرف اس پہ 420 بھی لگتا ہے, 171 پتہ نہیں کہہ دفعہ لگتا ہے, یہ تو ہوں 168 71 ہے. مقصد اس چیز نال ہے سر جی کہ میرا سوال ہے کہ اے سی ڈی سی کمشنر یہ کتنے گئے سر, مطلب ہے 2-3 دن ٹرالی کھلتی بھی اور انہوں نے ریکارڈ تک سیو نہیں کیتا. بھائی جان مجھے میری ایک بات سنیں کہ وہ ٹرالی کھڑی ہے, چیلیں جو ہیں, کوے جو ہیں, وہاں سے جو دیکھیں نا انسانی اعضاء کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے, کسی کے گھر میں جا کے پھینکیں گے, وہاں پہ خوف پھیل جائے گا کہ جی انسان میں گردہ پڑا ہوا ہے, پھر پولیس نئی تفتیش کرے گی جی یہاں کسی نے گردہ چینج کیا ہے. ابھی تو پنڈی میں ایک گروہ پکڑا گیا نا ڈاکٹروں کا جو گردے بیچتا تھا. کوشچن یہ ہے کہ یہ ٹرالی جو ہے اگر تو پنک سے بھری گئی تو کون ذمہ دار ہے, ان کو پکڑا کیوں نہیں گیا, یا صرف چلان ہی پیش کرنا مقصد تھا؟ مطلب پھر وہ رستہ پھر میرا خیال ہے ساری دنیا میں پتا ہے. نہیں سوکی صاحب, ہمیں آپ اور مجھے ڈھکی چھپی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا, ان کو سہولت دی گئی ہے جس کی بھی ہے ٹرالی, محکمے سے سہولت دی. سر تھانے کو کیوں نہیں بلایا ان کی FIR کرو بھائی. ایک مطلب ہے دیکھو نا, دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایک مطلب CDA کی ٹرالی ہے ہی نہیں, وہ دفعہ بھی چھپا رہے ہیں, اس نے کیسے لکھا ہوا CDA کی ٹرالی ہے. نہیں, جو انسانی اعضاء جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے ایک ادارہ بھی بنا ہوا ہے جس کا نام ہوٹا ہے, تو اس میں یہ سارا کچھ طے کیا گیا ہے کہ جو جس بھی ہاسپٹل میں سرکاری ہوگا یا غیر سرکاری ہوگا تو انسانی جو اعضاء آپریشن کر کے نکالے جائیں گے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ. سر میں نے یہ ایک بندے سے پتا کیا ہے کہ یہ جو سرنجیں وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کو کرتے ہیں یہ 2000 ٹمپریچر میں ان کو جلایا جاتا ہے 2000 تاکہ ان کے جراثیم مر جائیں. یہ بھائی یہ دیکھیں نا جو بیماریاں ہو رہی ہیں یہ تو ان کے پگلا کے کھانے کے جگہ مطلب آج کل اسی بڑے وہ آنیاں نا بیکیا لے آن کے دے دیں, پیزے نال آن کے دے گیا, چاولا نال آن کے دے گیا چمچا, اتوں بڑھ رہی ہیں نا. یہ تو اس سے بھی زیادہ خوفناک سارا ہی خوف ہے, لیکن جائیے کتنے سر جی. یقین مانیے میرا خون کو اگر مجھے کوئی کروڑ روپیہ دیتا نا اس ٹرالی پہ چڑھو, اگر انسانی جانوں کا نہ ہوتا تو میں اس پہ کبھی نہیں جا سکتا تھا جو میری حالت ہوئی. اتنی بدبو تھی سر, میں عرض کر رہا ہوں کہ اتوں پہ تو پتہ لگتا سی بالا کی نکل رہی ہے بدبو. وہ تو میں تھوڑی جی فوٹیج میں اس واسطے بنائی کہ میں دکھا تے لواں. سوکی صاحب یہ جو کام کیا نا, آپ کی اس جرت کو سلام ہے. نہیں سر, میں آپ یقین مانے آپ نے صحافت کے لیے یہ جو ذمہ داری, خاص کر الیکٹرانک میڈیا اور یہ یوٹیوب میڈیا کے لیے جو کام کیا ہے, بہت زبردست کام ہے. اور یہ سٹوری آگے چلے گی, ہم پتہ کریں گے کہ وہ کہاں گئی. یہ CDA کے مونوگرام انہوں نے کس طریقے سے لگائے ہیں. ملک عطا صاحب نے صرف چلان بنایا, متعلقہ جو لوگ ہیں DC صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جناب DC صاحب یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. IG صاحب سے بات کریں گے, IG صاحب آپ کی ذمہ داری ہے. چیف کمشنر صاحب تو نئے نئے آئے ہیں, پرانے چلے گئے ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ جناب یہ کیا صاحب سے بھی پوچھیں گے نا کیا یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا انسانی اعضاء کو اس طریقے سے, اور پھر یہ جو ٹرالیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں یہ کہاں فروخت ہو رہی ہیں, تو ان کو تو جلا دینا چاہیے تاکہ بیماریاں نہ پھیلیں. اب پاکستان میں بیماریاں اسی لیے سوری میں ادھر بات کرتا ہوں. یہ میں نے سنا تھا کہ یہ جو اس طرح کا یہ چیزیں بیچتے ہیں یہ 500 روپیہ پر KG, اچھا 500 روپیہ پر KG اٹھواتے ہیں یہ لوگ. توبہ. اور یہ کوئی روات والی سائڈ پہ مطلب مجھے کسی نے بتایا ادھر تھا, لیکن ادھر جاتی نہیں ہے, ادھر ہی جا کے نالے میں گائے میں, لیکن ادھر سے مجھے کسی نے بتایا, اب میں کنفرم نہیں, لیکن آپ بھی پوچھ لیں گے نا کہ اس کا کیا ریٹ ہے. 500 روپیہ پر KG جناب یہ ادھر سے کاغذوں میں اٹھایا جاتا ہے. تو ناظرین, ملک محمد نواز سوکی صاحب نے جو کام کیا, جو تصویر بنائی, آپ نے فوٹیج میں بھی دیکھا ہوگا, ان کو وہاں پہ الٹیاں لگ گئی, ان کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ پاک ان کو صحت دے, یہ ایسے ہی انسانی خدمت کرتے رہیں. سوال پھر وہی ہماری ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی ہے, ہماری پولیس کے لیے بھی ہے, ہمارے CDA کے لیے بھی ہے, اور خاص طور پہ جو CDA کے ڈائریکٹر سینیٹیشن ہے ملک عطا صاحب, ویسے تو وہ نفیس آدمی دکھتے ہیں, آپ ملیں گے تو آپ کو بہت عمدہ انسان نظر آئیں گے, لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی بھی نااہلی ہے. وہ یہ اس کا بجائے اس کے کہ وہ چلان جو ہے وہ پیش کیا, ان کو جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا. اب یہ معاملہ چونکہ CDA کے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہے, سمجھے یہ معاملہ عدالت میں ہے, تو ادھر بھی شہریوں کو جا کے درخواست کرنی چاہیے جناب مجسٹریٹ صاحب سے کہ جناب اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے, اور IG صاحب کو بھی اس کا خود نوٹس لینا چاہیے, DC صاحب کو خود وہاں پہ جا کے دیکھنی چاہیے
کہ ٹرالی کے اوپر CDA کے مونوگرام لکھے ہوئے ہیں اور اندر گندی اشیاء جو ہیں بھری ہوئی ہیں اور باہر لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور پھر اس ٹرالی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ٹھیکیدار کون ہے, یہ پورے کا پورا مافیا ہے. ناظرین, آپ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے چینل پہ CDA کا جو مافیا ہے ہم اس کو بے نقاب کرتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ ان کو بے نقاب کریں گے. اور یہ ہوٹا جو ہے, اب اس ٹرالی کو سامنے رکھ کے ہم ہوٹا والوں سے پوچھیں گے کہ یہ بنیادی ذمہ داری کس کی تھی, اور ہم اس سٹوری کا پیچھا کریں گے کہ اگر تو یہ پیمز کے لوگ ذمہ دار تھے تو ان پہ FIR کیوں نہیں ہوئی, اور اگر یہ پرائیویٹ مافیا تھا تو پھر انہوں نے پیمز پہ کیوں ڈالا, اور خود اگر پیمز والے اس میں ملوث نہیں ہے تو پیمز والوں کو مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جا کے مدعی بننا چاہیے کہ جناب ساڈا تے مال ہی نہیں, جنہاں دا مال ہے انہوں تے پرچہ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ بقول ملک محمد نواز شوکی صاحب کے کتی چورا نال ملی ہے, لہذا ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہو رہی ہے. لیکن کوشش کریں گے جس طرح ملک نواز شوکی صاحب نے یہ اس بند ٹرالی سے وہ پردہ ہٹوایا اور پھر اس کی ویڈیو بنائی, باقی پردے بھی ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.